والدین اور بچوں کے درمیان جو گیپ ہے، میں کسی بھی طرح کے گیپ کا قائل نہیں ہوں کہ جب والدین اور بچوں کے درمیان اگر گیپ ہوگا تو یہ مسائل کا سبب بنے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک بیٹا ہے، وہ اپنے مسائل اپنے والد صاحب کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، گھر میں کسی بڑے کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، وہ باہر جائے گا، جب باہر دوستوں کے ساتھ شیئر کرے گا تو دوست ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کوئی زیادہ عمر کے نہیں ہوتے، نوجوان کا دوست نوجوان ہی ہوگا، تو پھر وہ اس طرح کے اس مسائل کا حل نہیں نکالتے جس طرح کے والدین نکالتے ہیں۔ والدین سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی اچھا راستہ نکالتے ہیں ہر مسئلے کا، لیکن جب وہ جا کر دوستوں کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کرے گا تو دوست اسے کوئی ایسا راستہ بتائیں گے جو کہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بیٹا اپنے والد کے ساتھ اور ایک بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر رہی ہے، سامنے اظہار کر رہی ہے، تو یہ بہتر ہے، نہ کہ وہ باہر جا کر دوسرے دوستوں کو بتائے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ وہ مذاق اڑائیں گے یا گمراہی کا راستہ بتائیں گے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو مطلب وہ کسی بھی مسئلے کا جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا حل نہیں نکالتے کہ جس پر بعد میں فخر کیا جا سکے۔ اسی طرح دوسرے مسائل بھی ہیں، انسان کے ساتھ مختلف مسائل پیش آتے ہیں، تو وہ ان مسائل کو اپنے والدین کے ساتھ ہی ڈسکس کرے گا تو نتیجہ اچھا نکلے گا۔ باہر جائے گا، جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا تو اس کا نتیجہ کوئی بہتر نہیں نکلے گا، یعنی تباہی کا راستہ ہی ہوگا وہ۔ اب کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اور والدین اتنے سخت ہیں کہ وہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں، تو ہم تو اس طرح کے نتیجے دیکھ چکے ہیں، کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ والد صاحب کہہ نہیں سکتے، والدہ مانتی نہیں ہیں، اور اس کے بعد وہ باغ کا شادی کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ قتل نکلتا ہے۔ پھر جو بہن کے بھائی ہوتے ہیں اسے بہن کو قتل کر دیتے ہیں، ساتھ اپنے بہنوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ جب بچوں میں اور بچوں اور اپنے درمیان بہت زیادہ گیپ رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر قتل و غارت تک بات پہنچ جائے گی اور گھر تباہی کی دانے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ گیپ رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر معاملہ جو ہے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اعتماد میں لیں، اور اتنا اعتماد میں لیں کہ بچہ بیٹا ہے بیٹی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہر پسند و ناپسند شیئر کرے، ہر مسائل ڈسکس کریں، تو پھر نتیجہ اچھا نکلے گا۔ مثال کے طور پر اگر والد کہہ دے اپنے بچے کو کہ بچے تم نے سگریٹ جب بھی پینا ہے گھر میں پینا ہے، باہر نہیں پینا، تو ایسا بچہ میرے خیال سے کبھی سگریٹ نہیں پیے گا۔ کھلی چھوٹ دے دے کہ یار ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ کے سگریٹ پئیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچہ اگر سگریٹ پیے گا باپ کے سامنے پیے گا تو کتنے پی لے گا۔ اگر بہت ہی وہ کوئی یعنی باپ کے سامنے ڈٹنے والا بچہ ہوا تو وہ پی لے گا، باقی تو نہیں پیے گا۔ تو اگر آپ فضول قسم کا روب جھاڑیں گے اس پر تو وہ جا کر باہر اسی قسم کی عیاشیاں کرے گا۔ سگریٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، باقی نشوں پر بھی لگتا جائے گا۔ ہمارے یہاں جو والدین ہیں وہ بیٹوں کو بالکل اعتماد میں نہیں لیتے، دور رہتے ہیں، اور پھر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے یہ بھی دیکھا جائے گا نا، کہ آپ نے اپنی جوانی کا ٹائم جو ہے اپنے بچوں کو دیا ہی نہیں، اور آپ اب یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے آپ کو کیا کریں، آپ کو ٹائم دیں، تو پھر بچے نہیں دیتے۔ آپ اس ٹائم پر بچوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کریں، بچوں کے مسائل سنیں،
پھر نتیجہ کل کو اچھا نکلے گا، کیونکہ آپ کے اور بچوں کی آپس میں دوستی ہو جائے گی، پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، آپ کے ساتھ ہر مسئلہ شیئر کریں گے۔ تو آج کل جو نوجوان ڈپریشن کا شکار یہی ہے کہ ان کے مسائل سننے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور یہی راستہ پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ دوستوں کے ساتھ مسئلہ شیئر نہیں کرتا، ہوگا اگر مطلب کسی میں انا ہے کہ وہ کہتا ہے باہر میں کسی کے سامنے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کرتا، اور گھر میں کوئی سننے والا نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ڈپریشن کے شکار ہو کر خودکشی کی طرف جائے گا۔ تو یہ سب باتیں، ان پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ صرف آپ نے معاشرے کو کیا کیا ہوا ہے کہ سر پہ بٹھایا ہوا ہے، معاشرے کی سوچ کو جو ہے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی سوچ رکھیں، اپنے نظریات رکھیں، اپنے تصورات رکھیں، دوسروں کے جب راستے پہ بنائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو اس میں مسائل آئیں گے، پھر مسئلے ہوں گے، پھر مسائل کے پہاڑ آپ کے راستے میں آئیں گے۔ تو اگر آپ خود زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خود ہر مسئلے کا حل نکالیں گے، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں وہ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی ہم نے مغرب کی تہذیب سے ہی اٹھائی ہیں، ہماری یہاں کی باتیں، لیکن ہم نے یہ باتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے نوجوان والدین سے دور اسی لیے ہیں کہ والد دور ہے، پہلے والد نے کبھی آ کر روب جاڑ دیا ہے، ہر وقت غصہ کر دیا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو پھر تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو جب والد کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے قریب لائے، بزرگی کا روب اور کہ میں تمہیں پالتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو آپ نے پیدا کیے ہوئے تو آپ پالیں گے بھی، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ سب بات، جانور بھی جو بچے پیدا کرتے ہیں تو انہیں دودھ تو دیتے ہیں، باقی چیزیں بھی کھلاتے ہیں، پرندہ بھی دانہ چگ کے لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر اتنی آپ کو اس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ پیدا ہی نہ کرتے۔ سخت الفاظ میں نے اس لیے بولے ہیں کہ والدین ہی ہیں کہ جو بچوں کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں اور راہ راست پہ بھی لا سکتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک والد جو ہے وہ صرف اپنے بیٹوں کو تباہ نہیں کر رہا، آنے والی جتنی نسل ہے سب کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ بیٹا آگے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرے گا، اس کے بچے آگے آنے والی نسل کے ساتھ ایسا کریں گے، تو یہ ایک سلسلہ چل پڑے گا اسی طرح۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں، بچوں کو اپنے قریب لائیں، ان کے مسائل سنیں اور اپنے مسائل کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے مسئلے ہیں ان کا حل آپ کے بچوں کے پاس اتنا بہترین ہو کہ آپ اشش کر اٹھیں، اور آپ بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اپنے بچوں کے مسائل سنیں گے، ان کا حل نکالیں گے، تو بچے خود بخود آپ کے قریب ہو جائیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے، واری جائیں گے آپ پہ۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کے قریب ہوں۔ بہت شکریہ۔